وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا بیان چل رہا تھا اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ان واقعات میں ایک واقعہ جو ہے یہ ازواج مطہرات کا نان نفقہ گھر کا خرچ کے لیے انہوں نے زیادہ کا سوال کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ یہ ہوا کہ عرب کے دور و دراز کے صوبے زیر نگی جو تھے وہ مسلمانوں نے فتح کر لی ہے، لہذا مال غنیمت اور فتوحات وقتاً فوقتاً بے شمار ذخیرہ مدینہ منورہ میں آتا تھا، اور ازواج مطہرات کو جو غلہ اور کھجوریں ملتی تھی وہ ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ تھی۔ لہذا کیونکہ ازواج مطہرات میں بعض بیویاں شہزادی تھی، گھر میں ناز و نعم میں زندگی بسر کرتی تھی، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ایک مرتبہ تشریف لے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور آپ کے ارد گرد ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سے روک لیا کہ تم زیادہ خرچہ اور نان نفقے کا مطالبہ نہ کرو۔ یہ دونوں تو الگ ہو گئی، لیکن دوسری ازواج مطہرات حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو انہوں نے اپنا نائب بنا لیا، کیونکہ بہت سمجھدار بیوی تھی، اور نان نفقے کا مطالبہ کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات سے بہت ناراض ہوئے، آپ کو اچھا نہیں لگا یہ بات، کیونکہ یہ سورہ احزاب کے اندر جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت میں اور اس کے بعد بھی بہت سی آیات میں یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی بھی طرح کی ایذا نہ پہنچا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی کامل اور مکمل اطاعت اور فرما برداری کی جائے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ ازواج مطہرات وہ خوش نصیب ہے جن کو نبی کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ نبی کی زوجیت کی وجہ سے ان کا ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، تاہم وہ بشریت سے بالکل معدوم اور ختم نہیں ہوتی، بشریت کا تقاضا تو ان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے ناراض ہو گئے، اور ناراض ہونے کے بعد آپ نے اپنے مکان کے بالا خانے اوپر کے مکان میں تشریف لے گئے، اور وہاں آپ نے تنہائی کے اندر آپ نے قیام کیا، اور ایک شخص کو کہہ دیا کہ تجھے کوئی بھی آنے والے کو روک دینا یا مجھے اکیلا تنہا چھوڑ دو۔ ازواج مطہرات سے ناراض ہو گئے، اور آپ نے ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لی کہ میں اب ان کے پاس 1 مہینے تک جاؤں گا نہیں، اور منافقین نے یہ بات کی بہت شہرت مچا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ پورے واقعے کی تفصیل جو ہے مسلم شریف کے اندر بھی جو ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد بنو نذیر اور بنی قریظہ کے فتوحات کے بعد ازواج مطہرات نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ کیسر و کسریٰ ان کی بیویاں طرح طرح کی زیورات اور طرح طرح کی لباسوں کے اندر ملبوس ہوتی ہے، ان کی خدمت کرنے کے لیے بڑی بڑی لونڈیاں اور باندیاں اور کنیزیں ہوتی ہے، اور ہمارا حال تو فقر و فاقہ میں ہوتا ہے۔ جب یہ مطالبہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ناراض ہو گئے، حضرت عائشہ کے حجرے کے متصل آپ بالا خانہ پر تشریف لے گئے، اور منافقین نے اس وقت کے اندر یہ مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پڑوسی تھا، ان کے ساتھ ہمارا یہ طے تھا کہ ایک دن تو میرے سارے جانور کو چرانے کے لیے لے جائے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہوں گا، اور دوسرے دن میرے جانور کو تم لے جائے، دوسرے دن تمہارے جانور کو میں لے جاؤں گا، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر دین حاصل کرے اور شام کو مجھے ساری باتیں سمجھا دے، ساری باتیں بتا دے۔ اس طرح آپس کے اندر صحابہ نے دین سیکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پڑوسی نے آ کر یہ بات سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت ناراض ہے اور بالا خانہ میں تشریف لے گئے ہیں اور کسی سے کلام نہیں کرتے ہیں، اور مشہور یہ ہو گیا منافقین نے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ یہ حضرات دوڑے حضرت عمر رضی اللہ دوڑے آئے۔ اس واقعات کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ حساس تھے، کیونکہ ان دونوں کی بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ یہ خلفاء راشدین میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر ہوتے تھے، خسر ہوتے تھے، اور حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہوتے تھے۔ خوش نصیب ہے وہ جنہوں نے اپنی بیٹیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور وہ بھی خوش نصیب ہے جن کو رسول اللہ نے اپنی بیٹیاں دی ہے۔ خیر یہ واقعے کو میں لمبا نہیں کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، غمگین حالت میں تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، لیکن وہاں پر دربان بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے ان سے اجازت مانگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ عمر آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے۔ وہ دربار میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اس دربار نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ جب بیٹھے ہوئے تو وہاں بیٹھ گئے، لیکن دل بے چین تھا، بے قرار تھا، پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، دل میں یہ خدشہ تھا۔ پھر اجازت مانگی، پھر اجازت ملی نہیں، بلکہ کوئی جواب نہیں دیا۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ پھر تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھا کہ کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، میں نے طلاق نہیں دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کی تکبیر کہی اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین تھے، آپ کے ساتھ آپ کے دل کو خوش کرنے کے لیے بیٹھے، اور فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالا خانے کے اندر کیا تھا، ایک طرف چند جو تھی، ایک پانی کا مشکیزہ تھا، اور چٹائی جس پر سوئے تھے کھجور سے چھالوں کی بنی ہوئی چٹائی تھی۔ اس چٹائی پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری بیویاں جو ہے مکہ کے اندر تھی تو بہت اچھی تھی، اور یہاں مدینہ آ کر انصار کی بیویوں کو دیکھ کر ہماری بیویاں تھوڑی جو ہے بگڑ گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، آپ نے تبسم فرمایا۔ وہ حضرت عمر تو چاہتے تھے آپ کو خوش کرنا۔ میں یہاں پر ہمارے لندن میں رہنے والے بھائیوں سے کہا کرتا ہوں کہ ہماری بیویاں ہندوستان پاکستان میں تھی تو بہت اچھی تھی، یہاں آ کر انگلینڈ میں آ کر یہاں کے قاعدے قانون دیکھ کر ہماری بیویاں بھی تھوڑی بگڑ گئی ہے۔ خیر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم یہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تو کتنے عیش و عیاشی میں رہتے ہیں، کتنے مزے میں رہتے ہیں، اور آپ سید المرسلین، امام الانبیاء، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اتنی زاہدانہ فقر و فاقہ والی گزر رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ران پر ایک ہاتھ مارا، اور آپ نے فرمایا او فی شک کا عمر ابن الخطاب، اے عمر الخطاب، کیا ابھی تم شک میں ہو؟
اولئک قوم اجرت لهم طیبات فی الدنیا، کیا تم یہ سمجھتے ہو ابھی تک یہ شک کے اندر ہو، اللہ نے یہ دنیا والوں کے، دنیا کے بادشاہوں کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دیا ہے، دنیا کو میں مال و دولت، عیش و عشرت اور سہولت ان کو دے دی۔ خیر بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تخیر کی آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ازواج مطہرات کو آپ کہہ دو، اگر تم دنیا کی عیش و عشرت، دنیا کی مال و دولت اور دنیا کی بہار چاہتے ہو تو آؤ میں تم کو طلاق دے کر آزاد کر دوں، اور حسن اسلوب کے ساتھ وہ سرحکن سراحن جمیلہ، اپنے حسن طریقے سے تم کو طلاق دے دوں اور چھوٹا کر دوں، اور اگر تم نبی کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، نبی کی زوجیت میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر وہاں عیش و عشرت اور راحت کے سامان نہیں ہوں گے، تمہیں اختیار ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے گئے اور سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ آیت پڑھ کر سنائی سورہ احزاب کی، یا ایھا النبی کل ازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اور آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ سے خصوصی محبت تھی، آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس معاملے کے اندر تم جلدی مت کرنا، اپنے والدین سے مشورہ بھی کر لینا۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے والدین سے کیوں مشورہ کروں، مجھے اللہ اس کا رسول محبوب ہے، اس کو میں نے اختیار کیا۔ پھر اس تمام ازواج مطہرات نے کا جواب بھی وہی تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جواب تھا۔ تو اس آیت میں تخیر کا ان ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا تھا کہ تم اللہ اس کے رسول کو پسند کرتی ہو یا دنیا کی زیب و زینت کو اور مال و دولت کو پسند کرتی ہو۔ تمام ازواج مطہرات نے اسی اللہ اس کے رسول کو پسند کیا۔ آگے قرآن کریم نے ایک آیت میں یہ ذکر کیا ہے کہ دیکھو تم عام عورتوں کی طرح عورتیں نہیں ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہے بلکہ تم نبی کی زوجیت میں ہے، لہذا نبی کی زوجیت میں رہنے کی وجہ سے تمہیں جو نیکی کرتے ہو وہ نیکی کا اجر بھی ڈبل ملتا ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ کرتے ہیں تو گناہ بھی ڈبل ملتا ہے۔ اس سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں، رمضان مبارک میں نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، لیکن کوئی گناہ کرے تو گناہ بھی ڈبل ہے۔ حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000، ایک نیکی کا ثواب 1,00,000، لیکن اگر کوئی حرم میں گناہ کرے تو گناہ بھی کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر بہت سے مسائل لکھے ہیں، اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم النبیین سید المرسلین ہونے کے باوجود آپ کی زندگی کتنی سادگی کے اندر تھی۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، اس شعر پر اپنی بات کو میں ختم کر دیتا ہوں، ایک شعر پر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ معراج کی وہ رات آئی، یا عفو کرم کی بات آئی، معراج کی وہ رات آئی، یہ عفو کرم کی بات آئی، بستر ہے کھجوروں کی چھالوں کا اور ختم رسولہ سوتا ہے، شاہ حجاز و ملک عرب، شاہ حجاز و ملک عرب، اس پر تواضع شائمم، بستر ہے کھجوروں کی چھالوں کا اور ختم رسولہ سوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان واقعات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔